اس کا میں نے 40 دن اتنا خوب ٹی سی میں اسی خدمت کیا. اب یہ اس کو کہتے ہیں چودھری صاحب. میں آپ کو الفن کہہ رہا ہوں. میں کہا بھائی چودھری تو مسلمان نہیں ہے, تو جب مسلمان نہیں ہے تو اس کا مرغا کیسے کھاؤ, اس کے کھانا کیسے کھاؤ, کیونکہ میرے لیے چودھری صاحب یہ کوئی غیر مذہب لگتا. وہ مجھ سے چائے پیتا تھا جب میں کوئی چھٹی موٹی مانگتا تھا. مجھے اردو کیوں نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, روٹین کے ساتھ لالا عزت خان میرے ساتھ موجود ہے, لیکن آج وہ ایک موضوع سے ہٹ کے آپ کو پروگرام دکھانے لگا ہوں. لالا عزت خان کا تعلق کے پی کے سے ہے اور انہوں نے 50-60 سال جو ادھر گزارا ہے. ان سے پوچھتے ہیں, چلو 50-60 سال نہیں, 40-45 سال ہی صحیح, کہ یہ کیسے آئے اور کیا مشکلات آئیں اور یہ اس عروج تک کیسے پہنچا ہے. السلام علیکم لالا. وعلیکم السلام. لالا سٹوری تہاڈی لمبی, بڑی مہربانی, لیکن میرے ناظرین نو یہ تسی دس دیو کہ تساں کی سٹرگل کیتی, کتھوں کم شروع کیتا, کیا تساں اردو پڑھی سی یا مطلب کہ پشتو تسی ایک کنورٹ کینج ہوئے ہو کہ تسی بڑی تقریراں بھی کیتیاں, بڑا تسی عروج اللہ نے دیتا, ادھے پیچھے ہاتھ کے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب, مجھے پتہ ہوتا کہ آپ میرا یہ انٹرویو کرتے تو میں اس کے لیے کچھ تیاری, لیکن آپ نے ہمیشہ مجھے ایسی جگہ سے پکڑ لیا. یقین کر لو کہ اور سر میں اس میں ناظرین یہ ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ایک میسج بھی ہے کہ کوئی انسان پیچھے نہیں رہتا. تغاری اٹھانا, بیلچہ اٹھانا یہ کوئی مطلب گناہ نہیں ہے. ایک اپنی سٹرگل کر کے, نیک کمائی کر کے بندہ جاوے تو مزہ اس سے ہوتا ہے. جی بالکل, میں آپ کو انشاءاللہ, میرا یہ ایمان ہے کہ میں آپ کو صحیح سچ بتاؤں گا. اچھا. اور آج تک میرے گھر میں بھی یہ بات چل رہی. یہ کیسے دورانہ ہوا؟ یہ میں ایسا نہ ہوا میرے بھائی کہ میں تا اس وقت میرا عمر کوئی, جب میں نوکری پہ آتا یقین کرو میرا عمر 18 سال نہیں تھا. اچھا. تو عمر کام تھا کوئی 14-15 کے باڈی میرا تکڑا تھا, شناختی کارڈ نہیں بنا تھا. یہ 1975 کی بات ہے. اس وقت شناختی کارڈ 1973 میں سب سے پہلا اللہ جنت نصیب کے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنا بنایا, لیکن پھر عام لوگوں میں 77 میں عام ہو گیا. اس وقت شناختی کارڈ کی اتنی پابندی نہیں, جب نہ کوئی ڈومیسٹک, مجھ سے آج تک کسی نے پوچھا نہیں ہے. اچھا. نوکری میں کسی نے پوچھا نہیں کہ تیرا ڈومیسائل شناختی کارڈ کو ہے. سنو, میرا 1975 میں میرا ہو گیا دادا فوت. اچھا. دادا ابو جب فوت ہو گیا تو میرا ادھر والد صاحب کی ایک بہن کی شادی ادھر پہلے ہوا تھا گاؤں میں. اچھا. لیکن وہ لوگ ادھر آئے. میں نے پوپی کے وہاں پہ جو مجھ سے خدمت تھا, خاطر توازن ہو سکتا وہ میں نے کر دیا. اور اس کو میں نے وہ 40 دن ادھر تھا نا, کیونکہ اس کا میں نے 40 دن اتنا خوب ٹی سی میں اسی خدمت کیا. صحیح بات بتاؤ کہ مجھے یہ اسلام آباد دیکھا ہے. اچھا. دیکھنے کے لیے آگے سے پوپی نے بھی بڑا پنکاری شروع کر دیا, کیونکہ سچ بات سچ ہوتا ہے. میرا والد کو کہہ رہا, وہ کہتے ہیں تو گم جائے گا, اس کو نہ زبان آتے ہیں, نہ اس کو لکھنا آتے ہیں, نہ پڑھنا آتے ہیں, اسلام آباد شہر ہے یہ, تو پھر میرا یہ بیٹا ہے غرق ہو جائے گا. تو پھوپھی لانا بھی چاہتی تھی. پوپی نے کہا کہ میں اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے, میں بڑا دل دکھی ہے, والد میرا فوت ہو گیا, تو میں پھر چیلم پہ آؤں تو میں اس کو ساتھ لے کے جا رہا ہوں. تو ابھی میرے ساتھ یہ گنے منے چیلی, میں نے اس کا بازان بڑھا دیا. گنے منے چیلے ملے بڑا کاٹ کے مرغے چھوڑ کے دیا. یقین کر خدا کی قسم اسی طرح ہوا تاکہ یہ مجھے ساتھ لے جائے. آگے والد صاحب کے اس نے بڑا ضد کی, جس کو میں باہر نہیں چھوڑوں گا, اس کو میں گھر میں رکھوں گا, اور جب باہر جائے گا میرا ذمہ داری ہے. اس کا نام تھا میاں کا منیر خان. میں منیر خان کا ڈیوٹی لگاؤں گا. یہ میں والد کے ساتھ اس نے, بھائی جان میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, لیکن اس بچے کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو, تو میں اس کو لے کے جاؤں گا. اچھا. انہوں نے کہا لے جاؤ, لیکن دھیان رکھو. میں تبھی ایسا ہی, میں کوئی عقل مند نہیں, شروع سے ابھی تک ایسا ہی ہوں. اچھا. وہ جب لے آئے تو پہلا دن مجھے وہ ماموں اگلا دن سیکریٹریٹ لے گیا. جب اس نے مجھے لفٹ میں ڈال دیا نا, تو یقین کرو میرا تو جان نکل گیا کہ بھائی یہ کس دنیا میں آ گیا, اب تو لفٹ نہیں کھولے گا, ہم تو مر جائیں گے. خیر وہاں جب گیا, آفرین ہے اس دن سے آج تک, یہ نصیب کی بات ہے. یا میرا نہیں آتے, آپ یقین کریں اس وقت جو آپ سران تھے, اللہ ان کو بڑا عزت دے, اگر زندہ ہے اگر فوت ہو گیا اللہ جنت نصیب. جب اس کو پتہ چلے منیر خان ہے یہ آپ کا رشتہ دار ہے, لیکن وہ بھی ماموں بھی چھوٹا اسکیل پہ تھا, لیکن وہ افسروں نے میرا بڑا عزت خاطر توازن بڑا گپ شپ. اب بدقسمتی مجھے اردو نہیں آتے, کوئی پٹھان بیچ میں سے وہ ترجمہ کرتے. 2-4 دن ادھر سیکریٹریٹ میں ادھر ادھر. رات کو ایک بندے نے ہمارا کھانے کا بندوبست کیا. اچھا. بڑا تکڑا افسر تھا وہ,
मामू का, समझो उस वक्त का कोई एसओ या डिप्टी सेक्रेटरी जो भी था। अब ये उसको कहते हैं चौधरी साहब, मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ। मैं कहा भाई चौधरी तो मुसलमान नहीं है, तो जब मुसलमान नहीं है तो इसका मुर्गा कैसे खाऊं, इसके खाना कैसे खाऊं, क्योंकि मेरे लिए चौधरी साहब ये कोई गैर मज़हब लगता था। मैंने जनाब बस उधर उसने पकोड़े और ये वो, और मैं समझा था ये पकोड़े को किसी ने ज़बा मबा नहीं किया, वो पकोड़ा और कोई सब्जी मब्जी, और वो कहते यार ये बोटी खाओ, ये बोटी खाओ, ये अब आपने वो पकौड़ा देखा ही नहीं था तो मैं खाता, मैं वो समोसा देखा नहीं? ना मैं समोसा पकोड़ा इसलिए खाता था ना कि इसमें कुछ ज़बा करने का आंसर नहीं है। गोश्त में तो यही है ना, जो उसने ज़बा किया ना, तो पकोड़े तो हम गाँव में भी खा दे। खैर उसने कहा यार ये बच्चे ने बड़ा बेमज़े खाना खाया, ये वो ककड़ी मकड़ी थे वो मैंने खा लिया, तो चलो ककड़ी। जब आया बार में वो मुझे मामू कह रहा था जी यार वो क्या खाना खराब है, तो मुझे काफर तू के मुझे कहते काफर के, खुदा के कसम इसी तरह मैंने बताया। वो भी इधर कोई 3-4 में कोई सीट में रहता था, मैं लंगी लैंड था, मैं इस्लामाबाद में किसी के बाद गाड़ी के दर था, पूरा इस्लामाबाद में डबल टेकर और ये 1 करोड़ अच्छा। वो मुझे कहते हो खाना खराब है, ये चौधरी साहब बहुत बड़े इज्जत वाले लोग और खानादान है। अच्छा ये चौधरी तो इधर फखर के ला। मैं कहा अच्छा, कहते इधर कोई ऐसे हिंदू से, मैं कहा मुसलमान है, कहते बिल्कुल। मैं कहा सॉरी बात कर दूं, आपके इलाके में चौधरी वो कोई ना उधर चौधरी मोधरी नहीं है, नहीं था। अच्छा खैर अगला दिन मुझे कोई एनवायरमेंट ले गया, एक और रिश्तेदार, वहां जब गया उधर 2-4 पठान मिले। ओए मुझे तो इतना मजा आ गया कि जना पठानों से गपशप हो गया। वहां को अफसर भी पठान था, उसने उसका अपना गाराज था, उसका एक साला भी आया था। उस पठान का नाम था असमत असार खान। अच्छा। वो रेंजर अफसर था एनवायरमेंट में। उसका एक साला भी था अजमल, बिल्कुल मेरा उम्र से बल्कि मुझसे थोड़ा छोटा था, बांदर शानदर रखा था। उन्हें कहा हाँ वो खेल खोलने के लिए बांदर मांदर रखा था। उन्हें कहा यार बात सुनो, तुम दोनों को मैं नौकर कराता हूँ। अच्छा। मैंने कहा भाई हम क्या नौकरी करेगा, बकौल है उसका। उसने हमें कहा यार मैं तुम्हें भर्ती करता हूँ, न उसने हमें बताया जो तुम्हारा स्केल क्या होगा, ना हमें पता था जो सरकारी नौकरी क्या चीज है। चलो तनख्वाह तो मिलेगा ना। उसने कहा यार सरकारी नौकरी में आपको नौकर कर, तो तनख्वाह था 270, स्केल था हमारा 1। अच्छा। उसने जो हमें कागजों में भर्ती किया था तो हमें उसने माली भर्ती किया, ठीक है जो भी था, लेकिन माली जो था ना वो प्रोटेक्शन में उसने हमें डाले, तो गार्ड भी 1 नंबर स्केल में, माली भी 1 नंबर। अब तो स्केल चेंज हो गया ना। फिर जनाब उसने हमें डाले, उसने कहा डरना मरना तो नहीं है। इंटरव्यू हमारा, हमने कहा नहीं बाडी माडी आपका ठीक है, हमने कहा ठीक है। कहते आपको एक बेल्ट मिलेगा, एक टोपी मिलेगा, एक डंडा मिलेगा, और आपने ये डंगर पकड़ने जुर्माना करने, लोग आपके पास आएगा लड़े। मैंने वहां बोले मरा तो मैं कहा यार झगड़े हम दिन को 100 करेगा, झगड़ा करना तो आसान काम है, हम डरता मरता नहीं है, बस हमें ये बताओ कि ये हमसे गिनती बिल हमसे न मरवाओ। बस मैंने उसको बोला गिनती बिल से तलवार कोर पे, उन्हें कहा बेगम रहो, मुझसे किसी अल्लाह ने काम नहीं करा। बस वहां पर बेल्ट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। फिर उस वक़्त के मेरे यार, मेरे उस्ताद, वो सारे मेरा भाई अभी ज़ाते मलक रब नवाज और वो जनाब वो क्या नाम है कहीं वो गुलज़ादा खान पश्तो का क्या मामला था? अच्छा पश्तो का। अच्छा लो जी अब आ तो गया, नौकर तो हो गया। अब वहाँ मुझे 2-3 पठान थे, अब उसमें कई मर गया अल्लाह जन्नत फिर तो फजल रबी खान था, बोस्तान खान था, अख्तर जमान था जिंदा है, और पेंदा खान था या खान। तो वो मुझसे चाय पीता था कि जब मैं कोई छुट्टी मुट्टी मांगता था मुझे उर्दू जो नहीं आता था, और मैंने कहा कभी जिंदगी में मैं उर्दू, लेकिन मैं ज़िद्दी बचपन से था। अच्छा। बस वो मेरा ज़द मेरा काम आ गया। अच्छा। मैंने कहा ये काम जो बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं तो पठान हूँ, पख्तून हूँ, मैं तो इनसे तगड़ा करूंगा। मेरा पराग्रस भी सबसे ज्यादा था। अच्छा। लोग इधर सोए होते हैं, माँ उधर से घोड़ा पकड़े, इधर से गधा पकड़े, इधर से प्लाना पकड़े, उनको काम ठीक ठाक मिलता। किधर कोई, मैं ऐसे खुदा की कसम साइकिल पर घूमता था, जहाँ मेरा इलाके में कोई जराइम होता, कोई लकड़ पकड़ता, क्योंकि मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह दयानतदारी शुरू से है खून में। बस जब उधर फॉरेस्टर को पे कहते जाते बड़ा काम का बंदा है, एवार्ड में मिलता था जुमरात को। अच्छा ज़बान के बारे में। अच्छा ज़बान पे आता हूँ। मजे के बाद मैं बड़ा मैंने उरुज दे के मेरे साथ कोई अंडीवाली नहीं करता, क्लास 1 अफसर मुझसे भागते थे। अच्छा। क्योंकि तनख्वाह मेरा 270 था, लेकिन जुमरात को मुझे अवार्ड मिलता कभी 150, कभी 80, कभी 90, कभी 250, कभी 300, कभी 500, क्योंकि आप जो चीज जुर्माना करोगे उसमें 100 में से 60 रुपए हमारा था, 40 गवर्नमेंट का था। अच्छा। उसका बाकायदा उचर पे हम सहन करता हमें मिलता। अच्छा अच्छा। फिर मैंने ऐसे ऐसे बस कोशिश की मुझे उर्दू सिखाओ। मैंने कहा उर्दू सीखना तरीका है। अच्छा। जब मैंने साल के अंदर अंदर उर्दू सीख लिया, कोशिश किया। खैर फिर वो लोग हंसते थे
جب میں وہ ٹوٹا پوٹا جب بولتا تھا ان کو مزہ، پھر مجھے آپ کے طرح دیانتدار لوگ ہر جگہ، ہمارا ایک بھائی تھا، اس نے مجھے کہا جی یار بات سنو، پنجابی تھا لیکن انہوں نے کہا ہاں جی روانی سے بولو، کوئی بات نہیں، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے یار، ہمیں پتہ ہے تم گالی بھی دو گے ہم مائنڈ نہیں کرتے، میں اردو اور پنجابی کہتا ہم مائنڈ نہیں کریں گے، لیکن میرا دل میں شروع سے خدا کی قسم پنجابی بھائی سے بڑا محبت تھا اور مجھے بھی بڑا عزت محبت دیا۔ چلتے 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 میں نے کوئی تقریباً وہ 82 تک وہ نوکری کیا، اچھا ادھر لیبر کالونی میں 75 سے لے کے 82 تک، ادھر لیبر کالونی کا ایک واقعہ ہوا اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی میرا والد کو پتہ نہیں تھا، ادھر میرا رشتہ دار گیا، انہوں نے میرا وہاں چغلی مغلی لگائے، یار یہ تو رات کو جاتے لوگوں کو جانور پکڑتے، کوئی مار دے گا، کوئی مر جائے گا، کوئی ادھر ہوگا۔ والد نے کہا جانا نہیں ہے، واپس نہیں جاؤ، جانا نہیں ہے۔ میں نے والد سے وعدہ کیا کہ میں جاؤں گا، میں بس یہ اپنا ٹریڈ چینج کروں گا، کہیں اور چلا جاؤں گا۔ اچھا میں پھر وہ ڈائریکٹریٹ چینج کر دیا، اچھا پھر مجھے اس کام میں تھوڑا بہت اردو بھی آ گیا، پھر میں جناب اس میں ایک دفعہ گیا، اس وقت کا یہ سن 77 کی بات ہے، میں وہاں گیا کسی کام کے لیے، تو یونین والا مینیجر تھے کہ بڑے کڑپینج مڑپینج بیٹھے تھے، تو انہوں نے کوئی صحیح نہیں، میرا ذہن میں آیا، میں نے کہا بھائی ان کے ساتھ میں بھی پنگا لوں گا۔ اچھا یعنی جس بندے کو پہلے اردو بھی نہیں آتا وہ اب اس میں آ بس گیا، ایک مشن میرا آ گیا چیز کو میں کروں گا، بس اللہ کے فضل سے بس وہ جب دل میں تھا وہاں کر دیا۔ پھر میں نے ادھر ایک تنظیم شروع کیا، پختون رولی راولپنڈی اسلام آباد، ایک پختون دوسرا کا بھائی، وہ جناب اس میں عہدیدار ہو گیا، وہ کوئی 9000 بندے تھے، یہ پرویز خٹک ہمارا ممبر تھا، غلام اسحاق خان ہمارا ممبر تھا، بڑے بڑے نواب ہمارا، آپ کو کیا بتاؤ ٹائم شارٹ ہے، تو بڑا نواز فرید ہمارا صدر تھا، میں سینئر، اسی بیاب پر میں نے پھر یونین میں انٹری کیا، اچھا مجھے جناب سینئر نائب صدر کا سیٹ ملے، اچھا ٹھیک ہے جی، وہ انہوں نے دیا تھا، بس اس میں کرتے کراتے پھر پہلی تقریر ادھر، پھر ایسے وقت آ گیا ادھر جناب وہ فرض کمال پاشا کو، پہلی تقریر کا کیا؟ بس اللہ پاک جو ہے نا وہ جنت فردوس میں اس کو جگہ دے، وہ فرد کمال پاشا تھا، یعنی وہ استادوں میں تھا، استاد میں تھا جی۔ جب اس نے میرا گھر آیا تھا وہاں، جب اس نے دیکھے اس کے ساتھ بہت لوگ ہیں اور میں خرچے بڑا کرتا تھا تو سب دوستوں کو بلاتا تھا، تو کافی سارا لوگ تھے، تو وہ جب داتا تھا ہمارا ڈیرے پر، جب اس نے دیکھا میں پہلا اس کے ساتھ شامل ہوا تو تقریباً کوئی 100-200 بندے تھے، پھر جب اس نے دیکھے اس نے مجھے کہا یار بات سنو، تمہارا اندر کوالٹی بہت ہے، اچھا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، بس اس نے کہا میں نے تمہیں دیکھا تم یہ کام تم بڑا فٹ کر سکتے ہو، لیکن بس تم تقریر کر، اور جب تقریر کیا میرا تو دل گردہ نکل گیا کہ میں کیسے کھڑا ہوں کہ تقریر کروں۔ انہوں نے کہا بات سنو، اللہ اس کو پھر جنت فردوس میں جگہ دے، انہوں نے کہا جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا نا اس کا الفاظ تھا، اس نے کہا تم بیٹھو، جو تمہارے سامنے بیٹھے مت سمجھو کہ انسان بیٹھے، بولو میرے سامنے ہندوانوی کا ڈھیر بیٹھ پڑا ہوا ہے، یہ کدو کریلے کو سمجھ لیں، یہ فرض کمال پاشا نے یعنی یہ بھی ایک محبت، بالکل۔ اس نے کہا یہ سمجھو کہ تمہارا سامنے جو آگے بیٹھے ان کو آتا ہی کچھ نہیں، سب کچھ تمہیں آتا ہے، تکڑا بول رہو کہ زور سے بولو، آگے میں ہوں نا، میں سنبھالوں گا، اور ان افسروں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور تکڑا قسم کے، میں نے کہا جب تو نے اتنا ذمہ داری لیا تو میں نے کہا کسی افسر کا نام تو مجھے بتاؤ، اس نے میرا منہ میں ایک لات ڈالا، کہتا آج کا تقریر تم یہ لیبر افسر پہ کرو، ٹھیک ہے، بار جناب اس وقت کا وہ بعد میں بڑا دوست، وہ لیبر افسر پہ میں کہا بس آگے میں نے بھی نہیں پوچھا لیبر افسر کون ہے ہمارا کیا کرتے ہے، بس پھر مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کہا بمار ہے، میں نے کہا تو نے سنا ہے پاشا کا نام، اس کا اجازت ہو تو میں تمہارا سر موئے کر دوں گا اس عوام کے لیے، میں کہا تمہیں گھر والا پہچانے گا بھی نہیں، بس وہ تقریر تھے دڑا دڑ تھے، بس چلو چل، بس وہ دن تھے آج دن، ٹھیک ہے، پھر تیرا اللہ، لیکن الحمدللہ میں نے گورنر کے ساتھ ایک سٹیج پر تقریر کیا، سٹنگ گورنر کے ساتھ، میں نے جناب اس ملک کا خان فضا محمد خان گورنر تھا اور اس کے ساتھ ادھر ایمبیسیڈر اٹھل تھا اور بڑے قداور وزیر بیٹھے تھے وہاں پر، نوابزادہ جہانگیر شاہ جو غذائی بلوچستان کا، وہاں وزیروں میں بڑا پہلا تقریر تھا، اور خان فضا محمد خان اور ارباب جہانگیر خان، اللہ مر گیا جلا جنت نصیب کرے ان کو، اور بڑے 2-3 بار اسلم خٹک، یہ سب لوگ تھے، اور میں نے بہت بڑا تقریر کیا، جو وزیر داخلہ رہا، وزیر داخلہ 88 میں، 88 اس نے مجھے ایوارڈ بھی دیا، کپ بھی دیا، اچھا اسلم خٹک نے، ہاں وہ ریلوے گراؤنڈ میں نے 12-13 ساڑھے بھی بعد کی بات شارٹ کرتا ہوں، پھر وہاں پر جب میں نے پروگرام ہو گیا بس کرتے کرتے پھر جناب ادھر یونین میں آستے آستے بس ادھر آئے، لیکن روز اول سے خدا کی قسم دل میں ایک بات ہے کہ میں نے جب چھوٹا تھا تو میں اپنا دادا کے ساتھ کوٹ کچہری میں بڑا جاتا تھا، ٹانگے میں، اب وہاں میں دیکھتا تھا
کہ وہ وکیل جو تکڑا وکالت کرتا تھا نا، اور وہ جس بندے کے جیتا اس کے چہرے پر ایک رونق آتا، تو میں نے کہا جی یار یہ تو مجبور لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اگر ان کے لیے ہم آواز بلند کریں اور ان کو کوئی خیر فائدہ ملے تو پھر آہستہ آہستہ جیسے پڑھے لکھے لوگ، بس ایک مشن ذہن میں تھا آج تک۔ اللہ پاک پھر جنت فردوس میں جگہ دے، اس نے میرا بڑا عزت کیا فرد کمال پاشا نے، اور مجھے بڑا تکڑ سیٹ پر رکھے۔ اس کے بعد سردار اقبال ڈوگر تھا، بس 1 منٹ میں ختم کرتا ہوں، وہ بھی میرا بڑا عزت کرتا تھا۔ میں اور امان اللہ خان بھی اکٹھا رہا، اس نے بھی مجھے بڑا بھائی اور آگے رکھ کے بڑا عزت کیا۔ اس کے بعد ابھی چودھری یاسین کے ساتھ میں 18 17 19 سال سے ہوں، اللہ اس کا عزت کرے، وہ بھی میرا بڑا عزت کرتے۔ یہ اصل میں بات ہوتے ہے دل کا، تم دل میں کسی کا عزت رکھو۔ اور استاد جو ہوتا ہے نا، استاد وہ اسکول کا استاد ہو، مدرسے کا ہو، سیاست کا ہو، کسی فیلڈ کا ہو، پھر اس کے بعد میں حقیقت آپ کو بتاؤ کہ جب چودھری یاسین آئے، چودھری یاسین کی باڈی کو مت دیکھو، وہ باڈی سے آپ کی طرح کمزور ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن دلیر آدمی ہے، قانونی آدمی ہے اور دلیر آدمی ہے، اور وہ مطلب ہے عوام کے لیے اور لوگوں کے لیے بات کرنا جانتے، ٹیبل ٹاک کرنا جانتے، فائٹ کرنا جانتے۔ اس نے بھی مجھے اکثر یہ سمجھائے، بہت پرانی بات ہے، اس نے کہا خان تیرے پیچھے 14,000 لوگ ہیں، بات کرو تو پھر تو حوصلہ ملتا تھا، جیسے میں بچوں کو حوصلہ دیتا ہوں۔ تو بس آج تک پھر جناب آگے ٹی وی چینل ہے، پھر آپ جیسے دوست بھائی مہربان، لیکن آپ ایمانداری سے بتائے، آپ کا اور میرا یاری کا بڑا عرصہ ہو گیا۔ الفن یہ بھی بتاؤ، کبھی میرا اندر 1 روپے کا، 10 روپے کا، 50 روپے کا کوئی لالچ، کوئی بےایمانی، کوئی دے کے نہیں، بات پتہ نہیں ہے کہ نواز سوکی بھی سے مزاج کا آدمی ہے، جہاں بات اس لیے میں آپ کا قدر کرتا ہوں۔ ناظرین لالے کی باتیں آپ نے سنی ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، تو میں آپ کا آخر پہ اتنا شکر گزار ہوں، اتنا شکر گزار ہوں کہ میرا پار لفظ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے میرا ماضی اور میرا زندگی پہ آج بات کیا تو یقین کر لو مجھے بڑا خوشی ہوا، کیونکہ میں نے آپ کو حقیقت بتائے کہ میں بہت چھوٹے اسکیل پر کرتے کرتے میں پھر بعد میں جناب اس فروج پر قابلیت پر الحمدللہ 11 اسکیل میں بارک سپروائزر 20-25 سال سے کیا، ریٹائر بھی ہو گیا ہوں، اور مزے کی بات ہے عزت کے ساتھ آدمی ریٹائر ہو، عزت کے ساتھ زندگی گزارے، اور 2 وزیر اعظم تیرا میرا بھائی تیرا اس یار کے غریب خانے پر آئے، اور وزیروں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اگر آپ کو تصویریں بتاؤ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اور کیا ہے بات۔ ناظرین یہ انٹرویو لالے کا سنانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آدمی بھی یہ مت سمجھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن ہم ویسا دل سے اگر ہار جائیں کہ نہیں میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کی بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کیسے آیا، اردو نہیں آتا تھا، صرف پشتو کا تھا اور ایک دیہات کا بندہ، لیکن اللہ کی کرم سے 2 وزیر اعظم قائم مقام اگر گھر آئے ہیں اور لوگوں کا، تو یہ ہر ایک آدمی کو یہ میرا میسج دینے کا یہ مطلب تھا، کوئی اور نہیں۔ کیسا لگا ہے؟ نیک دعاؤں کے ساتھ ہم دونوں کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا۔ پاکستان زندہ